ذکر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یعنی کہ زندہ اسی کو فرمایا گیا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور مردہ اس کو کہا گیا جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ دفعہ صحابہ اکرام کے پاس صاحب تشریف فرما تھے، تو فرمایا کہ میرے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے تمام اعمال سے سب سے بہترین عمل ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر تم سخاوت کرو، سخاوت سے بھی افضل عمل ہے، یہاں تک کہ جہاد کرو کفار کے ساتھ، یا تو شہید ہو کے آ جاؤ یا پھر غازی ہو کے آ جاؤ، جہاد سے بھی افضل عمل۔ صحابہ بڑے حیران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، جہاد کرنے سے، اور تمہارے جو تم سمجھتے ہو کہ زندگی میں یہ بڑے نیک کام جو ہم کر رہے ہیں، تمام عملوں سے بہترین عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تمام نیک کاموں سے فضیلت جس کو دی گئی وہ ذکر الہی ہے۔ تو آقا نے فرمایا وہ ذکر الہی ہے جو تمہارے تمام اعمال سے، نیک اعمال سے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ ذکر الہی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں اعلیٰ درجوں پر جلدی فائز ہو جاتے ہیں، اعلیٰ درجوں ان کی ترقی ہو جاتی ہے۔ جو رات کو نرم بستر پہ اگر آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بھی بلند کرتا رہتا ہے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو ڈانپ لو، اور فرشتے ان کو اپنے رحمت والے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نور بھی نازل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو روحانی سکون بھی محسوس ہوتا ہے۔ کون؟ وہ لوگ جو ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ میرا ذکر زمین پر بیٹھ کے کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں کا چرچہ، ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں کہ میرے فلاں فلاں بندے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ وہ بندے ہیں، ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ذکر الہی میں ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ عرشوں پہ بھی کرتا ہے۔ ہم لوگ اکثر مختلف مجالس میں بیٹھتے ہیں، دوستوں کی محفلیں لگاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ یقین کیجئے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح کی محفلیں جو ذکر سے خالی ہو جائیں گی، چاند لوگ بیٹھے، انہوں نے گپیں لگائیں، غیبتیں کی، جھوٹ بولے، جو بھی کیا کرایا، اور اس میں انہوں نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا، آقا علیہ السلام پہ درود شریف نہ پڑھا، تو وہ محفل، وہ ان کی بیٹھک جو ہے روز محشر ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتے ہیں وہ اس شخص کو، ان بندوں کو جو بندے بیٹھے انہوں نے آپس میں دنیا کی باتیں کی لیکن ذکر الہی نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو کسی محفل میں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے، انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، اس میں ذکر الہی نہ کیا، آقا پر درود شریف نہ پڑھا، تو وہ اس طرح تھے جیسے مردار گدھے پر بیٹھ کے اس کو کھا کے اٹھ گئے ہوں۔ اللہ اکبر! بھائیو، جہاں بھی بیٹھتے ہو، گپ شپ آپ لگاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی آقا کا فرمان سنا دیا کرو، کوئی نہ کوئی ذکر الہی کی بات کر دیا کرو، کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر والی بات چھیڑ دیا کرو، کوئی قرآن کی آیت کو تلاوت کر دیا کرو، تاکہ وہ محفل آپ کے لیے روز محشر عبرت کا نشان نہ بنے۔ تو فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، ان کو کسی چیز پہ دکھ نہیں ہوگا سوائے اس بات کے کہ کاش جو وقت ہم نے ذکر الہی کے بغیر گزار دیا، کہ وقت ہم ذکر الہی میں بسر کرتے، تو آج ہمارے مقام، ہمارے درجے کچھ اور ہوتے۔ اس پر وہ افسوس کریں گے کہ جو وقت ہم نے دنیا میں باتوں میں ضائع کر دیا، اگر ہم وہ ذکر الہی میں وہ وقت لگاتے
تو آج ہمارے مقام مرتبے اور ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی آگے ہر بندے کو پتہ چل جائے گا میرا مقام مرتبہ کیا ہے۔ تو ذکر جو ہے یہ منزلوں کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ اللہ کو پسند ہی بڑا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جن محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں ان محفلوں میں ایسے نہ اٹھیں، کچھ نہ کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے، ذکر کی بات کر کے، آقا پہ درود شریف پڑھ کے اٹھے، تاکہ وہ محفل بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، بلکہ ہمیں کچھ نہ کچھ وہ دے جائے۔ تو ذکر میں اپنے آپ کو شامل رکھیں۔ ذکر جب کریں گے تو شیطان آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی، آپ کے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ ہم نے اللہ کے ہاں جانا ہے تو بھائی وہاں ذکر فکر والا دل جو ہوگا وہ بندے سرخرو ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی لحاظ سے شامل حال رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور ساتھ ساتھ کچھ وقت ذکر کے لیے بھی نکالیں۔ پھر آپ کی جب عادت پختہ ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر دیکھیں آپ کا دل روح کس طرح خود بخود ہی ذکر میں، اس کا دل خود بخود ہی ذکر کرتا رہے گا۔ جب یہ منزل آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بندہ اس طرح وہ آگے سفر شروع کرتا ہے کہ اس کا روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔